کہ ہوگی صوفی چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ صحیح ہے؟ چلے تاریخ سے ہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور اپنی مسیحی تاریخ سے جڑے رہیے اور اپنی مسیحی تاریخ کے بارے میں جانتے رہیے۔ چلیں ہم اپنے بیان کو شروع کرتے ہیں کہ قرآن حدیث میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ جمعہ کے جناب طیب اردگان صاحب کا بیان آیا ہے، جس میں موصوف نے آیا صفیہ کی مسجد کی صورت میں دوبارہ بحالی کی خوشخبری دی۔ اس پر بھی دو طرح کے موقف دیکھنے میں آئے ہیں، یہ فیصلہ صحیح ہے یا نہیں۔ یہ جاننے سے پہلے آئیے آیا صفیہ کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آیا صفیہ کے معنی خدائی حکمت کے ہیں۔ جس جگہ آیا صفیہ قائم ہے، اس جگہ پہلا کلیسیا 360 عیسوی میں قائم ہوا۔ اس جگہ دوسری چرچ کی تعمیر 410 عیسوی میں ہوئی۔ اس وقت اس کا ایک گنبد لکڑی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ دوسری عمارت 532 میں نیکا کی بغاوت میں زمین بوس ہو گئی۔ اس واقعے کے چند ہفتے بعد ہی شہنشاہ روم جسٹن اول نے ایک شاندار کلیسیا بنانے کا فیصلہ کیا، جس کی اس سے پہلے نظیر نہ ملتی تھی۔ تعمیر میں 5 سال لگے۔ یہ بازنطینی فن تعمیر کا شاہکار تھی، پوری دنیا میں اپنی مثال آپ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب بادشاہ کی پہلی نظر اس عمارت کے گنبد پر پڑی تو اس نے بے اختیار کہا، اے سلیمان، آج میں تم پر سبقت لے گیا۔ یہ تقریباً 1000 سال تک دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر بنی رہی۔ مسجد میں تبدیل ہونے سے پہلے یہ مشرقی مسیحی کا مرکز تھا۔ مشرقی روم مغربی حصے کی نسبت زیادہ بااثر تھے۔ 1453 میں تقریباً 2 ماہ کے محاصرے کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوا اور سلطان محمد فاتح نے ہاگی صافیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ تقریباً 500 برس تک یہ مسجد رہی۔ 1935 میں مصطفیٰ کمال نے اس کو عجائب گھر بنا ڈالا۔ جن تصاویر پر مسلمان نے پلسٹر چڑھایا رکھا ان کو دوبارہ احیا کر دیا گیا۔ مارچ 1920 کو اردگان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو دوبارہ مسجد کی صورت میں بحال کریں گے۔ ابھی تک عدالت کا فیصلہ آیا ہے کہ اس کو میوزیم بنانا قانوناً صحیح نہیں تھا اور اس کو دوبارہ مسجد کی صورت میں بحال ہونا چاہیے۔ پرانے وقتوں میں ریاستیں فاتح اور مفتوح کے تعلق سے قائم ہوا کرتی تھیں۔ ایک بادشاہ جب ایک قوم پر غلبہ حاصل کر لیتا تو جو چاہتا کرتا۔ اسی طرح مذہبی عمارتوں کو مسمار یا ان کی حیت کو تباہ کیا جا رہا تھا۔ اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت میں یہ ہے کہ ایک چیز کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے، بس ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ یہاں فلاں واقعہ ہوا تھا، یہاں فلاں عمارت تھی، اس کو منحت کر کے یہ عمارت بنائی گئی۔ اب ہم اس کو گرا کر اس کو اس کی اصل صورت پر لائیں گے۔ بابری مسجد کا واقعہ اس کی ایک مثال ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی بات پر مورخین کا اتفاق ہے کہ یہاں فلاں عمارت تھی اور اس کو گرا کر دوسری عمارت بنا دی گئی۔ تیسری یہ کہ عمارت اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اس کو تاریخ معلوم ہے، لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، مثلا مسجد قرطبہ، ہاگی صافیہ، مسجد الحرام وغیرہ۔ پہلی 2 صورتوں میں عمارت کو منحت کر کے عصر نو تعمیر کرنا فساد کو دعوت دینا ہے، لیکن تیسری صورت میں عمارت کو اپنے اصل مقصد کے لیے استعمال کرنا ممکن ہے۔ ایک طرف ہم اس بات پر آنسو بہاتے ہیں کہ ہمارے مسجد قرطبہ کو کلیسیا میں تبدیل کر دیا گیا، دوسری طرف جب عیسائیوں کی 1000 سال پرانی سب سے بڑی عبادتگاہ کو زبردستی مسجد میں تبدیل کیا جاتا ہے تو ہم اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس اقدام کے بعد ہم مسجد قرطبہ کو واپس مسجد بنانے کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ہم اس معاملے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔
سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ جب غزوہ موتا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن دوحہ کو روانہ کیا تو نصیحت فرمائی کہ بد عہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بوڑھے کو اور گرجے میں رہنے والا تاریک دنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی اور درخت نہ کاٹنا، کسی عمارت کو منہد نہ کرنا۔ الرحیق المختوم صفحہ 526۔ حضرت عمر کے یروشلم فتح کرنے کے موقع پر جو سلح نامہ لکھا گیا، اس میں درج تھا علی اور بیت المقدس کی جان، مال، گرجے، صلیب، پیمار، تاندرست سب کو امان دی جاتی ہے۔ ان کے گرجوں میں سکونت نہ کی جائے گی اور نہ وہ ڈھائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے احاطوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے گا، نہ ان کے صلیبوں اور مالوں میں کسی قسم کی کمی کی جائے گی اور نہ مذہب کے بارے میں کسی قسم کا تشدد کیا جائے گا۔ اس کو طبری، ابن اسیر، ابن جوزی اور سعید بن بطریق مسیحی سمیت کئی دوسرے مورخین نے نقل کیا۔ حضرت عمر جب کنیسۃ القیامہ میں تشریف لے گئے اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو مقدس سفروں نے سے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ اس جگہ نماز پڑھ لیں۔ آپ نے انکار فرمایا۔ وہ آپ کو ایک دوسری جگہ گرجے میں لے گیا، لیکن وہاں بھی آپ نے نماز نہ پڑھی۔ آپ نے باہر دروازے پر نماز پڑھی اور مقدس سے فرمایا، میں نے گرجے میں اس لیے نماز نہیں پڑھی کہ مسلمان آئندہ اس دلیل پر عمل کر کے اس گرجے میں نماز پڑھی تھی اس پر قبضہ نہ کر لیں۔ اس کے بعد ایک تحریر اس کے حوالے سے جس میں لکھا تھا، کوئی مسلمان گرجے کی سیڑھی پر اذان اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، البتہ تنہا ادا کر سکتا ہے۔ اس دن تک صدیوں سے کنیسۃ القیامہ کی چابیاں مسلمانوں کے نسخہ قلیبیہ میں پاس ہیں۔ اس کے علاوہ مسیحیوں کو اپنی عبادت میں ناقوس بجانے اور تہواروں پر صلیب لگانے کی مکمل اجازت دی گئی۔ ان مثالوں کے بعد بھی اگر کوئی ہوگیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنے کی اقدام کو صحیح سمجھتا ہے تو اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یروشلم کی فتح جنگ کے نتیجے میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ کچھ تو دنیا کی فتح خون ریز جنگ کے بعد ہوئی، اس لیے دونوں باتوں کا موازنہ کرنا ہی غلط ہے۔ ان احباب کے لیے غرض ہے کہ غزوہ موتا کے لیے لشکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ اس میں جو نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر فتح ہو جائے تو گرجے کو مسجد بنا لینا، بلکہ اس کے برعکس فرمایا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ مسجد الحرام میں بھی تو بت تھے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام کو بتوں سے پاک کیا، اس طرح سلطان فاتح نے آیا صوفیہ کو شرک سے پاک کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد بیت اللہ ہی ہے، بعد کے عرصہ میں اس میں بت رکھے گئے تھے، ان کو توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام کو اپنی اصل حال پر پلٹایا۔ اس اصول کے تحت ہوگی صوفیہ کو دوبارہ چرچ میں تبدیل کیا جانا چاہیے۔ سلطنت عثمانیہ سے پہلے بھی مسلمان مملکتیں قائم تھیں، جیسے کرمانی سلطنت، سلطنت روم اور ایسی بہت سی ریاستیں تھیں جنہیں بیلک کہا جاتا تھا۔ اکثر علاقے تو انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کر کے ہی چھینے تھے۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمانوں سے جنگ کرو اور ان سے ان کے علاقے چھینو؟ جہاد تو اعلیٰ منہاج النبوہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے ملوکیت کا دوسروں کے علاقوں پر قبضہ کرنا جہاد نہیں، فساد ہوتا ہے۔ بعض لوگ بہت اچھل رہے ہیں اور ہوگیا صوفیہ کے مسجد میں تبدیل ہونے کو فتح سے تعبیر دے رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک اس اقتدام کی مثال ٹرک کی ایک پتی کی سی ہے کہ جذباتی لوگ جس کے پیچھے لگ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ترکی ان چند ممالک میں سے ہے جہاں قانونی سطح پر جسم فروشی کی اجازت ہے۔ شراب کے اڈوں کے لائسنس ہر سال جاری ہوتے ہیں۔ اگر ارتکان کو اسلام سے اتنی ہی محبت ہے تو پہلے یہ کام بند کروائے۔ کچھ لوگ رسیدیں دکھا رہے ہیں کہ آیا صافیہ کو سلطان نے قیمت دے کے خریدا تھا۔ یہ انتہائی جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ یہ خود عربی پڑھ بھی نہیں سکتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ یہ بالکل بے سند اور بے اثر بات ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ تاریخی حوالوں سے اس بات کو ثابت کرے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور میری اس بات کو آپ کے دلوں میں خداوند یسوع مسیح اتار دے۔ آمین۔